Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ ناظرین، ساڑھے تین سال پہلے پاکستان میں ایک نئی حکومت آئی اور تبدیلی کا نعرے لگے اور عمران خان صاحب کی حکومت بنی۔ قوم کو ان سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ ظاہر ہے 70 سال گزر گئے لیکن ترقی نہیں کی اس قوم نے، تو اب امید تھی کہ شاید کوئی نیا بندہ آئے گا تو ملک ترقی کرے گا، لیکن اب تک ان کی بھی کوئی پرفارمنس سیٹسفائیڈ نہیں تھی۔ عوام پریشان تھے۔ کل انہوں نے قوم سے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے بہت سی اناؤنسمنٹس کیں، جس کی وجہ سے عوام بہت خوش ہے اور بہت اچھی اناؤنسمنٹ ہیں۔ ان پر ایک نظر ڈالیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اناؤنسمنٹ کی اور کیا چل رہا تھا اور کتنی امپورٹنٹ ہے وہ اناؤنسمنٹ۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے پیٹرول کی پرائسز بہت اوپر جا رہی تھی، 80-85 سے سٹارٹ ہوئی اور کہاں تک پہنچ گئیں، 150 تک پہنچ چکا تھا، اور اب ایک اور کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ پیٹرول کی پرائس 10 روپے مزید بڑھے گی اور 160 تک جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اوگرا نے اسمبلی بھی بھجوائی تھی وزیر اعظم صاحب کو۔ تو کل کے خطاب میں سب سے پہلی اناؤنسمنٹ تو یہ ہے، سب سے بڑی قوم کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 10 روپے فی لیٹر کم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر عوام بہت خوش ہوگی یقینی طور پہ، کیونکہ عوام بہت پریشان تھی اس پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے، اور مہنگائی بھی اس وجہ سے بہت اوپر سے اوپر جا رہی تھی۔ تو یہ بہت اہم اناؤنسمنٹ ہے اور عوام کو اس پر بہت خوشی بھی ہوگی یقیناً، کیونکہ پیٹرول ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پرائسز یا ڈالر ہے یا پیٹرول ہے اور یا بجلی گیس وغیرہ ہے جس کی وجہ سے پرائسز اپ ہوتی ہیں سب کموڈیٹیز کی اور ہر چیز کی۔ تو یہ عوام کے لیے بہت اہم ریلیف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بجلی بھی، آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے بہت مہنگی ہوتی جا رہی تھی، 4 روپے 5 روپے پر یونٹ، وہ ہر کچھ ٹائم بعد وہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اور مہنگی ہو جاتی تھی۔ تو کل ظاہر ہے پیٹرول اور جب یہ چیزیں سستی ہوئی ہیں تو بجلی بھی ساتھ سستی ہوئی ہے، 5 روپے بجلی سستی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا، یہ بھی بہت اہم اناؤنسمنٹ ہے، انڈسٹری کے لیے بھی اہم ہے اور ویسے گھریلو صارفین کے لیے تو بہت زیادہ اہم ہے، مڈل کلاس کے لیے اور پاکستان کی جو زیادہ تر عوام ہے پاورٹی میں، ان کے لیے بھی بہت اہم اناؤنسمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی اناؤنسمنٹ تھیں۔ انہوں نے روس اور چین کے دورے کے بارے میں بتایا کہ کیوں کیا گیا۔ چین سے تو ظاہر ہے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں اور کافی عرصے سے استوار ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، اور اب انہیں مزید مضبوط کرنا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ چین کا دورہ تو اس حوالے سے اہم تھا، اور روس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ گندم بھی درآمد کرنی ہے ان سے اور کچھ اس طرح۔ اس پر مجھے ایک اختلاف ہے کہ گندم برآمد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ تو گندم درآمد کرنے کی ضرورت کیوں ہے جبکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل لینڈ ہے، ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور بہت اچھی گندم یہاں پہ اگتی ہے۔ اپنے وسائل کو بنائیں، اپنے زراعت کو جدید کریں تاکہ یہ امپورٹ وغیرہ نہ کرنی پڑے گندم کی۔ تو یہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا۔ اور اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے ان کی ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ تھی۔ تو نوجوانوں کے لیے انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جو بہت زیادہ بے روزگاری پھیل چکی ہے نوجوانوں میں، گریجویٹ کرتے ہیں اور 15 20 سال 10 سال وہ بغیر نوکری کے گھومتے رہتے ہیں اور کوئی نوکری نہیں ہوتی، اور بے روزگاری کا بہت زیادہ انبار ہے اس ملک میں۔ تو بہت زیادہ نوجوان گریجویٹ بھی ہیں، تو انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ گریجویٹ نوجوانوں کو انٹرنشپس دی جائیں گی جو 30,000 تک کی ہوں گی، اور یہ بہت اہم اناؤنسمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اناؤنسمنٹ ہیں جو عوام کے لیے فائدہ مند ہیں، تو ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ صحت کارڈ کے بارے میں انہوں نے کہا
کہ صحت کارڈ انہوں نے جو دیے ہیں، اس سے عوام کے لیے صحت کی سہولت ہے، مفت علاج ہے اس صحت کارڈ کی بنا پر، جو انہوں نے بولا ہے کہ مارچ تک اس پر کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور سب کو مل جائیں گے صحت کارڈز۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے جرنلزم کے بارے میں جو کچھ دن قبل ایک آرڈیننس آیا ہے، جسے آزادی صحافت پر بہت کاری وار سمجھا جا رہا تھا اور بہت باتیں ہو رہی تھیں اس پر انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ یہ آزادی صحافت پر کوئی وار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ان صحافیوں کے لیے آرڈیننس ہے جو غلط خبریں پہنچاتے ہیں اور جو غلط خبریں دیتے ہیں اور جو بری زبان استعمال کرتے ہیں، جو بد زبانی کرتے ہیں، جو غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں، مطلب یہی سمجھ سکتے ہیں، یہ ان صحافیوں کے لیے پکڑ ہوگی جو کہ پچھلے دنوں میں خاتون اول کے بارے میں بھی کی جاتی رہی ہیں ایسی باتیں۔ تو یہ ان صحافیوں کے لیے اور جو غلط خبریں دیتے ہیں ان صحافیوں کے لیے ہوگا، باقی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے باقی سے جو اچھی صحافت کر رہے ہیں ان پر۔ تو اور اس کے علاوہ انہوں نے مہنگائی اور ملک کی ترقی کے بارے میں بہت سے انڈیکس شیئر کیے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت دنیا میں پوری میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو ان کے دور حکومت میں کرائسس آئے، کرونا کا کرائسس آیا، اب جنگ شروع ہو گئی اور بہت سے کرائسس چل رہے ہیں جس سے دنیا پوری کی مارکیٹس اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے۔ تو یہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں اس مہنگائی کا اثر ہے۔ تو یہ باتیں تو انہوں نے بتائیں سب، اور بات آخر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ باتیں تو سب ہی کرتے ہیں، جو بھی حکمران آتا ہے، جو بھی نئی حکومت آتی ہے، یا جو الیکشن کے قریب، یا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن امید ہے کہ اس بار ان پر عمل بھی ہوگا، اور ان پر عمل ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا عوام کے لیے۔ تو ان پر عمل عوام کے ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کل جو ہوا تھا ٹاک تھی وزیر اعظم کی، اس میں یہی تھا۔ تو آج تک کے لیے اتنی، تو اللہ حافظ، شکریہ۔